لبیک یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب تجھ سے یہ وعدہ ہے اے میرے بی بی تیرے حرم کو نہ چھوڑیں کبھی بھی تجھ سے یہ وعدہ ہے اے میرے بی بی تیرے حرم کو نہ چھوڑیں کبھی بھی ہے اپنے دور کے مختار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب عشق ولایت یہ کرتی ہے اعلان تجھ کو مٹا دیں گے اے آل مروان عشق ولایت یہ کرتی ہے اعلان تجھ کو مٹا دیں گے اے آل مروان تیری گفتوں کی ہے گفتار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب میری رگوں میں ہے خون وفائی پہچان میری میں تیرا فدائی میری رگوں میں ہے خون وفائی پہچان میری میں تیرا فدائی مثل حر ہم بھی ہے تیار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب داعش کی نسل یہ اعلان سن لے رہبر اعظم کا فرمان سن لے داعش کی نسل یہ اعلان سن لے رہبر اعظم کا فرمان سن لے ہے علی کے وفادار یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب لبیک یا زینب یا زینب یا زینب تعمیر کرنا ہے ہم نے بقیہ اس پہ لگانا علم ہے زری کا تعمیر کرنا ہے ہم نے بقیہ اس پہ لگانا علم ہے زری کا گرتی جائے گی ہر دیوار یا زینب یا زینب
لبیک یا زینب یا زینب یا زینب، بن کے آئے ہیں ہم عباس یا زینب یا زینب، لبیک یا زینب یا زینب یا زینب۔ عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اکبر محمد۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیا کھینچ میری کرتا ہوا خون میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا۔ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، گھش میں کھاتی تو زمیں پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر۔ بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جان یتیمی یا سیری ہے پدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا۔ بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکاں، آ گئے آپ بس آپ چین سے آ گئی قضا۔
بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹکڑے نہیں قاسم کے فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، رخ کر کے بقیہ کا شاہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیرے میت پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا، اس نے مجھے غربت کا
احساس دلایا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں کہ یہ ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ اور پوچھا جو زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه،
ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، ائمہ اور اصحاب ائمہ کے عنوان پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں مقام عصمت کو بیان کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو چوتھے امام کی زبانی کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اصحاب ائمہ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا وہ جملہ کہ جس میں امام علیہ السلام نے کہا یا من خص محمد و آل محمد بالکرامہ وحباہم بالرسالہ وخصصہم بالوسیلہ، تین باتیں ابھی خدمت میں عرض کی تھی. چوتھا جملہ امام فرماتے وجعلہم ورثۃ الانبیاء، پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو انبیاء کا وارث قرار دیا. اب انبیاء کا وارث قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ تمام کی تمام خصوصیات کے جو پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو عطا کی، وہ تمام کی تمام خصوصیات محمد والے محمد کو عطا کی. وہ تمام کے تمام وارث انبیاء. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، زیارت وارثہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سلام علیک یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ. کس کے لیے جملے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کے لیے، کہ اے آدم کے وارث، آدم کی صفت کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث. پروردگار عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو وارث انبیاء قرار دیا. روایتوں کے اندر جملے ہیں کہ یہ وراثت فقط اخلاقیات کی نہیں تھی، یعنی یہ وراثت کمالات کی بھی تھی،
خصوصیات کی بھی تھی، اخلاقیات کی بھی تھی اور معجزات کی بھی تھی. یعنی ہر امام کے پاس تم وہ تمام معجزات دیکھو گے جو گزشتہ انبیاء کے پاس تم نے دیکھے. اگر کوئی نبی کسی کو زندہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو تم بھی دیکھو گے کہ کسی معصوم کی ٹھوکر سے کوئی زندہ ہو رہا ہوگا. اگر کوئی نبی کسی کو شفا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے تم دیکھو گے کہ کسی معصوم کے در سے کوئی شفا پا رہا ہوگا. اگر کوئی نبی کسی بیمار کو کسی ایسی مشکل سے نکالتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کا حل نہیں ہے تم معصوم کو بھی دیکھو کہ یہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ جو وراثت ہے یہ ہر طرح کی وراثت ہے. اگر کسی نبی کو دیکھو گے کہ مشکل کو حل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تم امام کو حلال مشکلات پاؤ گے. اور یہ امام کے خصائص میں سے اہل بیت حلال مشکلات. آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں یاد رکھیے، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا مجھے اصحاب کی طرف بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں 4 قسم کی بنیادی کور قسم کی کوالٹیز عطا کی ہیں. اچھا، یہ 4 کور قسم کی کوالٹی جو ہیں، جو کور کوالٹیز ہیں جسے بنیادی بیسک کہا جائے، ستون والی کوالٹیز کہا جائے، رسول فرماتے یہ 4 جواہر ہیں تمہارے پاس، یعنی قیمتی ترین چیزیں ہیں، اور اسے تم خود برباد کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے. اور یہ کوالٹیز کون سی ہیں، برباد کیسے ہوتی ہے، بچائی کیسے جا سکتی ہے، آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. رسول اکرم فرمانے 4 جواہر ہیں، 4 قیمتی ترین چیزیں جو پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے. سب سے پہلی چیز پروردگار عالم نے تمہیں عقل کی نعمت دی ہے. پروردگار عالم نے تمہیں عقل کی نعمت دی ہے. وہ الگ بات ہے کمال کا سوال ضرور کرنا ہے. کہیں گے مولانا پہلی مجلس میں کہا تھا کمال کا سوال کرو، خدا نے تو عقل دی ہے. یاد رکھیے عقل میں ہر کسی کو معیار کے مطابق دی ہے، اس کے ہر کوئی کمال کی منزل پر نہیں ہے. جو دیا ہے پروردگار عالم سے سوال کرو کہ اے پروردگار اسے کمال کی منزل پر پہنچا دے. اور یہ عقل ضائع بھی ہوتی ہے. ابھی روایت آگے بڑھے گی تو بات سمجھ میں آئے گی کیسے ضائع ہوتی ہے. رسول اکرم فرمانے 4 جواہر، 4 قیمتی ترین چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز عقل دی ہے پروردگار عالم نے تمہیں. دوسری اہم ترین چیز پروردگار عالم نے تمہیں دین جیسی نعمت دی ہے. اب روایت ابتدا سے ذہن میں رکھیے، 4 جواہر عطا کیے ہیں، یہ نعمتیں خدا نے دی ہیں، لیکن تم خود اپنے ہاتھوں سے ان نعمتوں کو ضائع کرتے ہو. کیسے ضائع کرتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے 4 نعمتیں پوری سن لیجئے. پہلی نعمت عقل کی نعمت، دوسری نعمت دین کی نعمت، پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں حیا جیسی نعمت دی ہے. یاد رکھیے حیا، شرم و حیا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس نعمت سے سجے ہوئے ہیں، ورنہ یاد رکھیے بے حیائی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، کہنے لگے مولانا یاد رکھیے گندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. شریف النفس انسان ایک لمٹ تک آتا ہے پھر رک جاتا ہے، لیکن جو بے غیرت ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، وہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ پستی کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان تمام کے تمام معاملات کو کھو دیا کرتا ہے. یہ حیا جیسی نعمت پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے. شرم رکھی ہے تم میں، ایک اچھائی رکھی ہے، یہ جوہر ہے پروردگار عالم کی طرف سے. اور چوتھی نعمت پروردگار عالم نے تمہیں عمل صالح کی صورت میں دی ہے. یہ چوتھا جوہر. 4 جوہر پروردگار عالم نے تمہیں دیے کہ جو تمہاری زندگی کے لیے بڑے کور قسم کے، بڑے بیسک قسم کی چیزیں ہیں. عقل کی نعمت، دین کی نعمت، حیا کی نعمت اور عمل صالح کی نعمت. یہ تمہارے معاملات کو صحیح کر سکتی ہیں 4 چیزیں. یعنی آپ ذرا سوچیں، کسی کے پاس عقل بھی ہو، دین بھی ہو، حیا بھی ہو،
عمل صالح بھی ہو، اسے جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب رسول اللہ فرما رہے کہ یہ 4 نعمتوں کو تم خود برباد کرتے ہو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ عقل کو برباد کرتے ہو تم غضب اور غصے کے ذریعے سے۔ پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عقل انسان کو پروردگار عالم نے دی ہے، غصہ اور غضب یہ جو 4 بنیادی گناہ بتائے تھے میں نے جب امام کی عصمت کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، تو یہ غضب انسان کو در حقیقت عقل سے دور کر دیتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایتوں کے اندر صراحت کے ساتھ جملے ہیں کہ یہ غصہ دیوانگی ہے۔ دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب عقل نہ ہو۔ اور روایت کا یہاں تک جملہ ہے کہ جس کا غصہ زیادہ دیر تک چلے سمجھ لو کہ اس کی دیوانگی زیادہ ہے، نہیں یہ پاگل پن زیادہ ہے۔ پھر وہی جملہ عرض کروں جو اس دن عرض کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارا غصہ تو، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہماری دیوانگی سب سے زیادہ بڑی ہے، ہمارا پاگل پن سب سے زیادہ بڑا ہے۔ روایت کے جملے تمہاری عقل ختم ہو جاتی ہے غصے کے ذریعے سے۔ اپنے غضب کو کنٹرول میں رکھو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں مولانا غصہ تو آ جاتا ہے، بات یہ کسی کو چھوٹی چھوٹی بات پہ آتا ہے، کسی کو جس کا کنٹرول اچھا ہے وہ پھر بڑی سے بڑی بات پر بھی قابو پا کے بیٹھ جاتا ہے۔ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، غصے پر کیسے قابو پایا جائے؟ آپ روایت کے جملے سن لیجئے۔ آج میں 2-3 چیزوں کا سولوشن آپ کے سامنے دینے والا ہوں، تاکہ آج جب آپ فرش اعضاء سے اٹھیں تو آپ کہیں مولانا نے 2-3 کام کی باتیں کی ہیں۔ ویسے تو ذکر اہل بیت سے بڑے کام کی بات کوئی نہیں ہے۔ جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، جو ذکر ہماری بخشش کا سبب بن جائے، اس سے بہتر کام کی بات کیا ہوگی؟ ہم جھولی میں یہی ذکر اہل بیت لے کر جائیں گے۔ لیکن جو عقل ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم اس عقل کو برباد کر دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو غصے کے ذریعے سے، غضب کے ذریعے سے۔ اچھا غصے پر کیسے کنٹرول پایا جائے؟ رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روایت کا جملہ 2 سولوشنز ہیں جو رسول اللہ نے پیش کیے ہیں اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کوشش کیجئے گا آج سے پریکٹس شروع کر دیں۔ اس غصے پر قابو پانے کے لیے رسول اللہ نے 2 سولوشنز دیے، روایتوں کے جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غصے کے کور ایلیمنٹ کیا ہیں، غصے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے انسان کو غصہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد پر غور کیجئے، یعنی انسان کو غصہ کیوں آتا ہے۔ یہاں پر بھی روایت موجود ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ غصہ 3 وجوہات کی بنا پر آتا ہے۔ پہلی چیز تکبر، جب تمہارے اندر تکبر آتا ہے، پراؤڈنس آتی ہے، تو پھر تمہیں بہت ساری باتیں اریٹیٹ کرتی ہیں، تم سمجھتے ہو یہ چیز شایان شان نہیں ہے، جبکہ تم خود کس مقام پر ہو تمہیں خود بھی نہیں پتا۔ یعنی کبریائی تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بزرگی کبریائی کو طلب کرے، جبکہ کبریائی فقط پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تکبر کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پراؤڈی ہو جاتا ہے پھر اسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں غصہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، نہیں یار یہ میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پہلی چیز غصے کی بنیادی وجہ تکبر۔ دوسرا سرکشی، بغاوت، ریبلز بن جانا، یعنی کوئی تمہیں بزرگ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بات کو بتا رہا ہے اور تم کہہ رہے میں تو نہیں ماننے والا، میں تو بہت عقل مند ہوں، میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ اسے کہتے ہیں سرکشی، بغاوت۔ اور پھر جب سامنے والا آپ کو کہتا ہے کہ نہیں کام کرنا پڑے گا، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، میں تو نہیں کرنے والا۔ یعنی پہلی کیفیت تکبر، دوسری کیفیت سرکشی، بغاوت، اور
تیسری کیفیت کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے. جب لوگوں کو حقیر سمجھے گا تو سمجھے گا کہ میں ان کے اوپر رول کر سکتا ہوں, ان کے اوپر حکومت کر سکتا ہوں, تو پھر وہ اپنا غضب دکھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں تم سے اوپر ہوں, سپریمیسی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی. تو یہ کور ایلیمنٹس ہیں کہ جو غصے کے لیے سمجھے جاتے ہیں کہ غصہ آتا ان وجوہات کی بنیاد پر ہے. کبھی سرکشی کی بنیاد پر آتا ہے. انسان جب اپنے سے بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, سرکشی, بغاوت. رسول اللہ نے جو سولوشن پیش کیا کہ اب غصہ آ تو رہا ہے, حل کیسے کرو گے؟ روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ فرمانے اس غصے پر قابو پانے کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ چینج آف پوزیشن, ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں, کہ جس حالت میں ہو اس حالت سے اپنے آپ کو تبدیل کر لو. کھڑے ہوئے ہو, بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرو, تھوڑا سا برداشت کا مظاہرہ کرو. آج دنیا کہتی ہے کہ جو اٹینشن کی ڈائیورژن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ایک شخص کو اگر کسی ایک مقام پر درد ہو رہا ہو, مثلا پیروں میں درد ہو رہا ہے, اور کسی نے آ کر اسے تھپڑ مار دیا. اچھا اب یہ کوشش مت کیجیے گا اس مثال کو پریکٹیکل بنانے کی, میں صرف اٹینشن کی ڈائیورژن کی بات کر رہا ہوں. اگر پیروں میں درد ہو رہا ہو اور کوئی آ کر تھپڑ مار دے تو تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے گال کو سہلاتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیروں کا درد ختم ہو گیا؟ کیا وہ پیروں کا درد ختم ہو گیا؟ جی نہیں, پیروں کا درد ختم نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ادھر, اور جب اس کی تکلیف کم ہو جائے گی انسان پھر دوبارہ اس درد کی طرف متوجہ ہو جائے گا, یا بھول جائے گا, کم سے کم کچھ دیر کے لیے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. یہ اٹینشن کی ڈائیورژن ہے, دنیا کا ایک طریقہ کار ہے, اصول ہے. کہ تمہیں آج کیوں کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اگر کسی خاص قسم کے گناہ کے اندر ہے اسے کہا جاتا ہے اسے مصروف رکھو. یعنی کوئی خاص قسم کے گناہ کے اندر ہے کہا جاتا ہے مصروف رکھو. کیوں مصروف رہے گا؟ سوچنے کی توجہ ہی نہیں ملے گی. یعنی جب اس کے لیے سوچے گا ہی نہیں تو پھر اس کی طرف جائے گا بھی نہیں. تو پہلا عمل جو غصے سے بچنے کے لیے ہے کہ انسان اپنی پوزیشن کو تبدیل کرے. روایتوں کے اندر ہے اگر بیٹھ رہا ہے, مثلا بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہو جائے, کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے, اور یہ سوچے. اب روایت جب جملہ بتا رہی ہے تو روایت فقط دنیا کے اعتبار سے نہیں بتا رہی. روایت کے جملے ہیں کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, اور بیٹھتے ہوئے یہ سوچے کہ خدا کتنا حلیم و بردبار ہے, میرا پروردگار کتنا برداشت کرنے والا ہے کہ میری اتنی گستاخیوں کے باوجود اس نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا. جب تم یہ سوچو گے نا کہ میری اتنی غلطیوں کے باوجود میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے, مجھ پر کتنا رحم کیا ہے, تو پھر خود بخود وہ جو غصہ پروان چڑھ رہا ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا, تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. اور روایت کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر غصے کی عالم میں آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جا کر وضو کرو اور غصے کو ٹھنڈا کر دو. اب غصے کو کیسے ٹھنڈا کرو؟ وضو کے ذریعے. روایت کا عجیب جملہ ہے. روایت کا جملہ ہے کہ غصہ ہے شیطانی صفت. یہ غضب ہے شیطانی صفت. شیطان کس سے خلق ہوا؟ آگ سے. آگ کو بجھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پانی ڈال دو. تو بس در حقیقت تم اپنے چہرے پر پانی ڈال کر اس شیطانی صفت کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ دو سولوشن ذہن میں رکھ لیجئے. ایک پوزیشن کو چینج کیجئے اور فکر کو تبدیل کیجئے کہ میرا پروردگار مجھ پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ میری اتنی غلطیوں کے باوجود, اتنے بیکار اعمال کے باوجود, اتنے خراب اعمال کے باوجود اس نے مجھے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا, اس نے مجھ سے انتقام نہیں لیا. اور دوسرا طریقہ وضو کر لو. وضو کر لو گے غصے پر قابو پا لو گے. یہ روایت کے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے. غزالی, امام غزالی کہتا ہے اہل سنت کا کہ کوشش کرو کہ جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرو. جو غصے کی جڑ ہے نا, کہتا ہے غصے کی جڑ ہے جھوٹی انا تمہاری, تمہاری ایگو. کوئی تمہارے خلاف انکار کرتا ہے, تمہاری ایگو ہرٹ ہو جاتی. اچھا انسان کی ایگو بڑی عجیب چیز ہے. اچھا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں ایگوئسٹک ہوں, کہ میرے اندر ایگو موجود ہے. ایک دانشور نے جملہ لکھا تھا نا کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے
تو کہتا ہے وی ہیو ایگو آف آور نالج بٹ وی ڈونٹ ہیو نالج آف آور ایگو. بڑا پیارا جملہ ہے. کہتا ہے وی ہیو ایگو آف آور نالج. علم کی ایگو تو ہمارے پاس ہے لیکن ایگو ہمارے اندر ہے, اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تمہارے اندر ایگو موجود ہے. پہلے مرحلے پر یہ سمجھو کہ میں کون سا کام ضد بازی کی وجہ سے کر رہا ہوں. یعنی میں اپنی آسان سی سادہ سی زبان میں اگر ایگو کو سمجھانا شروع کروں, ایگو کا مطلب کیا ہے؟ میری ضد بازی. یعنی میں نہیں چاہتا. اس ایگو کے بت کو توڑنے کی کوشش کیجئے. یہ انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جگہوں پہ ترقی فقط اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ آپ کی ایگو آ جاتی ہے بیچ میں. میں نے نہیں کیا تو میں کسی کو بھی نہیں کرنے دوں گا. کون سے کمال کی بات ہے بھائی یہ؟ یعنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ انسان کی ایگو ہے. کمال آگے بڑھنے کی راہ میں انسان کی ایگو رکاوٹ ہے. غزالی کہتا ہے جھوٹی انا سب سے پہلی رکاوٹ ہے, اسے توڑنے کی کوشش کرو. پھر کہتا ہے دوسرا مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے انسان کا کینہ, نفرتیں, بغض. یہ در حقیقت انسان کو غصے پر مجبور کرتی ہیں. کبھی کبھار نفرتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سامنے والے کا کام برا نہیں ہوتا, آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ چونکہ آپ پسند ہی نہیں کرتے. مثال دے دوں کہ اگر مثلا وہی کام آپ کا بیٹا کر رہا ہو, آپ کا رشتہ دار کر رہا ہو, تو آپ کو شاید بہت اچھا لگے گا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ فرد کر رہا ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے, تو آپ کبھی بھی اس کے لیے اچھا جملہ بھی نہیں کہیں گے بلکہ الٹا غصہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں بھائی؟ کام تو دونوں نے سیم کیا. تو اس کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کیجیے. تو اس طرح سے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. دوسرا جوہر پروردگار عالم نے انسان کو کیا دیا؟ دین. دین برباد ہوتا ہے حسد کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے. یاد رکھیے آج کی دنیا کا جتنا بڑا مسئلہ جیلسی ہے نا, اتنا کوئی نہیں ہے. ہم خود اپنے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے, یہ سوچتے ہیں وہ کیسے آگے بڑھ گیا. یہ دنیا کی عجیب مصیبت ہے. کبھی رزق کے بارے میں جیلسی کر رہے ہیں, کبھی مقام کے بارے میں جیلسی کر رہے ہیں, کبھی کسی کو عزت مل رہی ہے تو اس پہ جیلسی ہو رہی ہے. دین برباد ہو جاتا ہے جیلسی کی وجہ سے. انسان راحت کے عالم میں نہیں رہتا ہے. دیکھیں یہ جیلسی وہ واحد چیز ہے, روایتوں کے جملے ہیں کہ تم اپنے راحت, اپنے سکون کو خود برباد کرتے ہو جیلسی کی وجہ سے. سامنے والے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اسے جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے, اسے عزت مل رہی ہے, اسے مال مل رہا ہے, مال مل رہا ہے. لیکن تم نے اس جیلسی کو اپنے دل میں جگہ دے کے اپنی کوالٹی آف لائف کو خراب کر دیا. صبح سے شام تک یہی سوچتے رہتے وہ میرے ساتھ آیا تھا, اتنی جلدی آگے کیسے بڑھ گیا. بہت سارے لوگوں کو میں نے سنتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا کچھ کہیں گے ہمارے ساتھ آیا تھا, ہم مثلا 10 سال میں یہاں پر پہنچے, وہ دیکھیں 10 سال میں کہاں تک پہنچ گیا. بھائی بہت سارے ایلیمنٹ ہیں نا, بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. ہو سکتا ہے اس نے محنت زیادہ کی ہو سکتا ہے اس نے چوری نہ کی ہو سکتا ہے اس نے کردار اتنا اچھا رکھا ہو کہ پروردگار عالم نے اسے ترقی دے دی. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آگے بڑھنے والا ہے وہ سارا کا سارا پارسا آدمی ہے, وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے, مقابل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے حسد کرنے کی وجہ سے یا جلن رکھنے کی وجہ سے معاملات سالو نہیں ہونے والے. نہ اس کا رزق کم ہوگا نہ میرا رزق بڑھے گا. اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا کم ہو گیا تو مثال کے طور پہ میرا بڑھ جائے گا. کوئی تیسرا ہوگا شاید وہ فائدہ اٹھا کے چلا جائے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا. پروردگار عالم سے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار آپ کے معاملات کی اصلاح کرے. دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے, اپنے معاملات کی اصلاح کریں. دین برباد ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے. اہل بیت علیہم السلام نے ایسے مقامات کے اوپر پازیٹیوٹی کو پروان چڑھایا. اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو, پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھو. روایتوں کے جملے, محمد بن مسلم نام کا ایک شخص, چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, چوتھے امام کی خدمت میں آیا. چوتھے امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا مولا یہ میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہوں, بہت اچھا کام کرتا ہوں,
سب کے معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن عجیب لوگ ہیں مجھ سے حسد کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے جلن رکھتے ہیں. ہوتا ہے جیسے خاندانوں میں بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی. آپ مثال کے طور پہ خاندان میں کسی کے ساتھ اچھا کریں، وہ پیچھے سے آپ کی برائی کر رہا ہوگا 4 جگہ پہ جا کے. ممکن ہے 4 جگہ پر جا کر آپ کے لیے مسائل کریٹ کر رہا ہوں. یہ شخص بھی بڑا غصے کے عالم میں، بڑے غضب کے عالم میں امام کے پاس آیا، مولا میں سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں، میں سب کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، لیکن لوگ مجھ سے جلن رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں. مولا کیا کروں؟ جی تو چاہتا ہے کہ انہیں سبق سکھا دوں. اچھا یہ وہ ہمارا والا انداز. مولا جی تو چاہتا ہے کہ انہیں سبق سکھا دوں. امام فرما رہے نہیں، یہ نہ کر. امام فرما رہے کہ دیکھ تو جن لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے یہ کون ہے؟ تیرے مومن بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے اقربا ہیں. تو اپنی سوچ کو تھوڑا سا پالش کرنا شروع کر. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح کی پازیٹیوٹی کی تعلیم دی. آج دنیا کے اندر آپ جا کر ریسرچز کو پڑھیے، تحقیق کو پڑھیے، آپ کو ایک بہت بڑی تحقیق ملے گی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر فقط پازیٹیوٹی لے کر آ جائیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری زندگی خراب اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نیگیٹو اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کر دوں، ہماری زندگی خراب اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ. یہ نیگیٹو اپروچ ہے. تمہاری زندگی تمہاری ہے، دوسرے کی زندگی دوسرے کی زندگی. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی خوبیاں ہیں، ہر انسان کی اپنی خرابیاں ہیں. کون کتنی قربانی دے کے کس مقام پر پہنچا ہے تمہیں نہیں معلوم. تم کتنی قربانیاں دے کے اس مقام پر پہنچے اسے نہیں معلوم. جس حالت میں ہو خدا کا شکر ادا کرو. اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کرو. مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کہیں نا فلانے کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. کیوں کمپیئر کر رہے ہو بھائی؟ جو پروردگار عالم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے ساری کی ساری؟ سب سے پہلا سوال تو اپنے آپ سے یہی کرو نا، جو میرے پاس ہے اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے کیا وہ ڈیزرو کرتا تھا؟ اگر ایمانداری سے جواب دو گے تو جواب ملے گا کہ نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب خدا نے احسان کیا نا تم پر، خدا نے مہربانی کی. شکر ادا کرو خدا کا. انسان آج اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے. کبھی موقع ملا تو پوری تحقیق آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس انداز میں ہم اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں. امام علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو، مثبت رہو، اچھا سوچو. کس انداز میں اچھا سوچو آپ امام سکھا رہے ہیں. یاد رکھیے آج دنیا پازیٹیوٹی کی بات کریے، امام نے اس وقت کی تھی، آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے. امام فرمانے کہ دیکھو جن کے ساتھ تم نیکی کر رہے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تمہارے چاہنے والے ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. ایک کام کرو، انہیں اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے بیٹے کی جگہ پر رکھ کے سوچو. پھر امام فرماتے ہیں اگر تمہارے بھائی میں کوئی خرابی ہو تو کیا جا کر ڈھنڈورا پیٹو گے؟ کہنے لگا مولا نہیں. کہا اچھا تمہارے بیٹے کے اندر اگر کوئی خرابی ہو تو سب کو جا کر بتاؤ گے، چھپاؤ گے نا؟ کہا کہ ہاں. کہ اگر تمہارے باپ کے اندر کوئی خرابی ہو تو کیا کرو گے؟ کہ مولا چھپاؤں گا. بس یہی کام کرو. کس انداز میں سکھایا جا رہا ہے؟ کس انداز میں سکھا رہے ہیں امام؟ باپ سمجھو، بڑے کو باپ کی جگہ پر رکھو، جو تمہارے جتنا ہے اسے بھائی کی جگہ پر رکھو، جو تم سے چھوٹا ہے اسے اپنے بیٹے کی جگہ پر رکھو. تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تمہارے بیٹے کے عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو جائیں. تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تمہارے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں. تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تمہارا بیٹا نقصان اٹھائے، بھائی نقصان اٹھائے یا باپ نقصان اٹھائے. کہنے گا مولا بات تو ٹھیک ہے، لیکن مولا کبھی کبھی شیطان آتا ہے نا پھر دوبارہ. ابھی امام کو کہہ رہے کہ مولا کبھی کبھی تو شیطان آتا ہے نا پھر دوبارہ. امام نے کہا شیطان تو بار بار آئے گا، شیطان تو بار بار آئے گا. دیکھیے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ٹیوننگ ہو جائے گی تو گاڑی دوبارہ خراب نہیں ہوگی. روڈز بہت خراب ہیں، ممکن ہے کہ انجن آئل کے اندر بھی خرابی ہو تو گاڑی ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مسئلہ کرنے لگے. شیطان تو آئے گا بار بار. امام فرماتے شیطان آ کر جب تمہیں دوبارہ تکلیف دینا تو اب دوبارہ سوچنا، پھر پازیٹیو اپروچ. کس انداز میں سوچنا؟ اب امام کے جملے سنیے
کہ جو تم سے چھوٹا ہے نا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے گناہ بہت کم ہیں. جو تم سے چھوٹا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ چونکہ اس کی عمر کم ہے اس کے گناہ کم ہیں. میری عمر زیادہ ہے اس لیے میرے گناہ زیادہ ہیں. تو بس اس کے گناہ کم ہیں تو وہ مجھ سے اچھا ہے. کس انداز میں سمجھا رہے امام؟ کہ جو تم سے بڑا ہونا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ تم سے بڑا ہے نا, اس کی عمر زیادہ, اس نے زندگی زیادہ گزاری تو اس نے نیکیاں تم سے زیادہ کی ہوں گی. یعنی چھوٹے کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے گناہ کم ہوں گے, بڑے کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں گی. جب نیکیاں تم سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب تم سے بہتر ہے. یعنی اب امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر کسی کو بہتر سمجھو. اب تیسرا سوال, مولا جو برابر ہے اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ امام فرما رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ تمہیں تمہارے گناہوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا کیا کیا. تمہارے گناہ یقینی ہیں تمہارے سامنے, لیکن اس کے گناہوں کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے. یعنی تمہارے گناہ یقینی ہیں, اس کے گناہوں کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یقین کی منزل پر ہو اس کا مطلب تمہارے گناہ ثابت ہیں, اس کے گناہ ثابت نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی تم سے بہتر ہوا. کہ تینوں مرحلوں پر ان کو بہتر ہی سمجھنا. پھر امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ شیطان مسلسل بہکاتا رہے گا, اپنے آپ کو بار بار یہ کہتے رہنا. پھر امام فرماتے ہیں بلکہ اس مرحلے پر پہنچ جاؤ کہ اگر لوگ تمہاری تعریف کریں تو یہ سمجھ لینا کہ خوبی میرے اندر نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار نے عزت دی ہے, اور اگر لوگ برائی کریں تو یہ سمجھ لینا کہ واقعی میرے اندر خرابی ہے. یعنی جب تم اس منزل پر پہنچو گے تو اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نکالو گے کہ جس دائرے پر تم ہو, جو حسد کرنے کی منزل پر پہنچ رہے ہو. پھر اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, بڑا کمال کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے دوست زیادہ ہوں گے, دشمن کم ہوں گے. اب دیکھیے کبھی کبھار انسان کا کیریکٹر اتنا اچھا, اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اچھی ہی بات کرتے ہیں, بری بات کرنے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ جو پورٹرے کرنا ہے کیریکٹر, یہ آپ کو خود کرنا ہے, یہ کوئی تیسرا بندہ آ کے نہیں کرے گا. اپنے معاملات, اپنے کردار کی اصلاح کیجئے, اپنے آپ کو بہتر کیجئے. باقی دو چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اصحاب امیر المومنین کے اوپر آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو انسان دو چیزوں کے اندر, یہ جو عقل ہے اسے محفوظ کر سکتا ہے, اسے ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے, دین کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کے جو اصحاب تھے ان کا کردار بڑا بلند تھا. آج مجھے دو ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے. ایک تاریخ کا نام ہے بڑا مشہور و معروف اصحاب ائمہ کے اندر, تاریخ نے نام لکھا عدی بن حاتم. عدی بن حاتم کون تھا؟ عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کا بیٹا. عدی بن حاتم حاتم تائی کا بیٹا. رسول اللہ کا دور اس نے دیکھا. بلکہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے. اس نے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا, رسول اللہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے. اتنے خوش ہوئے کہ روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی چادر کو بچھایا کہ اس پر بیٹھو, اور ایک جملہ کہا. اچھا یہ جملہ رسول اللہ کا بڑا عجیب جملہ ہے. رسول اللہ کا یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو جو خوبی اگر کسی مقام پر بھی ہو اسے قبول بھی کرو, اسے عزت بھی دو. اگر اچھائی کسی مقام پر نظر آئے تو اسے قبول بھی کرو, اسے عزت بھی دو. یہی رویہ آپ کو مولا کائنات کی زندگی کے اندر بھی نظر آئے گا. جب میں جملے کو آگے بڑھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ نے جب عدی بن حاتم کو دیکھا تو ایک جملہ کہا اذا اتاکم کریم فاکرموہ. اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی کریم آئے نا, کہ جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو, جو سخی ہو, تو ہمیشہ اس کا احترام کرنا, اسے کرم کی نگاہ سے دیکھنا, عزت کی نگاہ سے دیکھنا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حاتم کی سخاوت مشہور ہے, کیونکہ اس کی اولاد میں سے ہے کہ جو بانٹنے والوں میں سے تھا. اہل بیت علیہم السلام نے باقاعدہ طور پر رسپیکٹ دی ہے, عزت دی ہے ان کو کہ جو نیکیاں کر رہے تھے.
رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا اتاکم کریم فاکرموہ، کوئی کریم آئے تو اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا۔ عدی بن حاتم مولائے کائنات کے ان خاص لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مولائے کائنات کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا، جبل میں بھی موجود تھے، صفین میں بھی موجود تھے، نہروان میں بھی موجود تھے، اور مولا کے خاص لوگوں میں سے، یعنی مولا کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے لوگوں میں سے۔ اور آج جن دونوں ہستیوں کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کرنے والا ہوں، ایک عدی بن حاتم اور ایک اور دوسری ہستی، اگر اس وقت تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ دونوں کی دونوں ہستیاں تاریخ کے اعتبار سے ان لوگوں میں سے تھے جو بڑے حاضر جواب تھے، برجستہ جواب دینے کے ماہر تھے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو چاہا ہے کہ وہ شارپ ہوں۔ مومن بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، مومن عقل مند بھی ہونا چاہیے، شارپ بھی ہونا چاہیے، مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی کوشش کرے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے، تیز کرے، وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرے۔ عدی بن حاتم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ بڑے برجستہ جواب دینے والوں میں سے تھے، بڑے حاضر جواب تھے، مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ جنگ جمل کے اندر عدی بن حاتم کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، یعنی ایک آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب تیر لگا یا زخمی ہوئے، جو بھی تھا، ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ مولا کائنات جب اس دنیا سے گزرے تو امیر شام کے دربار میں ایک مرتبہ آنا ہوا عدی بن حاتم کا۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو عبداللہ ابن زبیر تاریخ کا ایک بڑا مشہور و معروف نام ہے، زبیر بن عوام کا بیٹا۔ یہ زبیر کون ہے؟ یہ مولا کا پھوپھی زاد ہے، مولا کائنات کا پھوپھی زاد ہے۔ جنگ جمل کے اندر مولا کے سامنے آیا تھا۔ اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر 28 رجب کو جب ہم تاریخ کربلا پڑھتے ہیں نا کہ کن کن لوگوں سے بیعت کا تقاضا کیا گیا تھا، اس میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر انتہائی چالاک قسم کا انسان، امیر شام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، عدی بن حاتم کے بارے میں سنا ہے کہ بڑا حاضر جواب ہے، میں اسے تنگ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے ستانا چاہتا ہوں، تھوڑا اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں۔ امیر شام کہنے لگا کہ دیکھ کوشش نہ کرنا، پچھتائے گا، دیکھ کوشش نہ کرنا، پچھتائے گا۔ کہ نہیں، میں اس سے سوال ہی ایسا کروں گا کہ اس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ امیر شام نے کہا میں تجھے پھر کہتا ہوں کہ مت سوال کرنا، یہ علی کا چاہنے والا ہے، حاضر جواب ہے، ممکن ہے تیری عزت داغدار ہو جائے۔ کہ لگا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے تیری مرضی۔ ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں عدی بن حاتم کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ بتا تیری آنکھ کس دن ضائع ہوئی تھی، یعنی اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے کہ تیری آنکھ کس دن ضائع ہوئی تھی۔ عام طور پر ایسا انسان سوال سن کے غصے میں آ جاتا ہے کہ ویسی مجھ میں تکلیف ہے اور تو سوال ایسا کر رہے۔ عدی بن حاتم نے اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ عبداللہ ابن زبیر برداشت نہ کر سکا۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ میری آنکھ اس دن ضائع ہوئی تھی کہ جب تیرا باپ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کہ میری آنکھ اس دن ضائع ہوئی تھی کہ جس دن تیرا باپ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کہ میری آنکھ اس دن ضائع ہوئی تھی جب مالک اشتر نے تیری پشت پر، تیری مقعد کے اوپر نیزہ مارا تھا، تو بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا اور تو بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ اب تو عزت خراب ہو رہی ہے، فوراً وہاں سے نکل گیا، امیر شام کے پاس آیا۔ امیر شام نے کہا دیکھا میں نے تجھے کہا تھا نا، تنگ مت کرنا، پریشان مت کرنا، تیری عزت کو اس نے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ اب یہ عدی بن حاتم اتنا حاضر جواب ہے، مولا کا اتنا چاہنے والا ہے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ امیر شام نے بھی اسے سوال کیا۔ اتنا امام کا چاہنے والا تھا کہ روایتوں کی تاریخ کے جملے ہیں کہ عدی بن حاتم کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے مولا کائنات کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کتنی قربانی دی ہوگی۔ تینوں بیٹے مولا کائنات کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امیر شام جو اب تک عبداللہ ابن زبیر کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھ کوشش مت کرنا، پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا، اب ایک مرتبہ مولا کائنات کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کا کیا مطلب؟
کہ تیرے تو تینوں کے تینوں بیٹے علی نے مروا دیے، لیکن علی کے بیٹے سلامت رہے، تو تیرے ساتھ علی نے انصاف نہ کیا۔ عدی بن حاتم جانتے ہیں کہ مولا کائنات کا مقام کیا ہے، پلٹ کر کہنے لگے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ کہ کیا مطلب؟ تو نے تو اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف اس طرح سے نہیں کیا کہ علی اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں اس دنیا میں باقی ہوں، کاش علی سے پہلے مر جاتا، اپنی جان کو بھی علی پہ قربان کر دیتا۔ یہ تھی عدی بن حاتم کی محبت۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ محبت اہل بیت کے جرم میں عدی بن حاتم کو بھی شہید کیا گیا۔ دوسرا ایک کردار کہ جو مولا کائنات کے صحابی دور رسول اللہ میں تھے لیکن رسول اللہ کی صحابیت کو اختیار نہیں کر پائے، اب مجبوری تھی، کسی وجہ سے رسول اللہ کی ہمراہی اختیار نہیں کر پائے، لیکن مولا کائنات کے ساتھ بہت قربت کا معاملہ تھا۔ تاریخ نے نام لکھا صعصع بن سوہان۔ یہ وہ صعصع بن سوہان ہے، پروردگار عالم آپ سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ اطراف کی زیارت کے اوپر جاتے ہیں تو دو بھائی ہیں تاریخ کے اندر جن کا نام بہت زیادہ آتا ہے، ایک صعصع بن سوہان ہے اور ایک زید بن سوہان، جو ان کے بھائی۔ جب مسجد حنانہ وغیرہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ اس مقام پر بھی آتا ہے۔ یہ صعصع بن سوہان کون ہیں؟ صعصع بن سوہان وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مولا کائنات سے وفاداری کا حق ادا کیا ہے تو صعصع بن سوہان نے کیا۔ صعصع بن سوہان اور ان کے ساتھیوں نے مولا کائنات سے صحیح معنوں میں وفاداری اور معرفت، اگر علی ابن ابی طالب کی معرفت کسی کو تھی تو صعصع بن سوہان کو تھی۔ صعصع بن سوہان کی اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ ان افراد میں سے تھے، اب ذرا سوچئے کہ صعصع بن سوہان کا مقام کیا ہے۔ یہ ان افراد میں تھے کہ جب صلح امام حسن ہوئی ہے تو کچھ افراد ایسے تھے جنہیں خاص طور پر تحریری طور پر امان دی گئی، یعنی مولا کے اتنے قریب تھے کہ باقاعدہ طور پر لکھوایا گیا کہ ان لوگوں کو امیر شام نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان لوگوں میں سے ایک تھے صعصع بن سوہان کہ جن کا باقاعدہ طور پر نام لکھا گیا تھا، مولا کائنات کے ساتھ ہر مقام پر موجود تھے۔ صلح امام حسن کے موقع پر ان کا نام لکھا گیا کہ امیر شام انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صعصع بن سوہان کی منزلت کیا تھی، کیا مقام تھا؟ روایتوں کے جملے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع ایسا آیا کہ جب صعصع بن سوہان بیمار پڑے، مولا کائنات عیادت کے لیے آ گئے۔ صعصع نے دیکھا مولا عیادت کے لیے آئے، مولا کائنات عیادت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ مولا میری عیادت کو آئے۔ اس کے دل میں خیال آنا تھا کہ مولا نے صعصع بن سوہان کو دیکھ کر کہا کہ اے صعصع بن سوہان، دیکھو میرے عیادت کے آنے کو لوگوں پر اپنی فضیلت مت سمجھنا، یعنی میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی بہت فضیلت مل گئی میرے شیعوں کے اوپر، میرے چاہنے والوں کے اوپر۔ کہنے لگا مولا میں پروردگار عالم کی طرف سے اسے نعمت اور اکرام سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے میری عیادت کے لیے، یعنی میں اسے کوئی فضیلت نہیں سمجھ رہا۔ کسی کے سامنے جا کر میں یہ نہیں کہنے والا کہ علی میری عیادت کو آئے تھے، بلکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی کو میری عیادت کے لیے بھیجا۔ مولا کائنات نے مسکرائے، صعصع کو دعا دی۔ یہ صعصع بن سوہان جب تک مولا کائنات کے ساتھ تھے، مولا کائنات کی ہمراہی کے اندر مولا کی وفاداری کرتے رہے۔ پھر جب مولا کائنات اس دنیا سے گزر گئے، یہ بھی ان افراد میں سے تھے جو بڑے حاضر جواب تھے، بڑے برجستہ، اور اس طرح کے برجستہ جوابات تھے کہ امیر شام کے دربار میں جب ایک مرتبہ پہنچے، تاریخ نے لکھا کہ امیر شام نے جب صعصع بن سوہان کو دیکھا تو فوراً جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے امان دوں۔ وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، صلح امام حسن کے بعد جن لوگوں کو پناہ دی گئی، امان دی گئی، اس میں سے ایک صعصع بن سوہان کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے امان دوں، مطلب تجھے امان نہیں ملتی، میں تجھے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ صعصع بن سوہان مسکرا کر دیکھنے لگے، کہنے لگے میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تو حاکم بنے، میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تو حاکم بنے۔
امیر شام کہنے لگا کہ پھر بھی تجھے قبول تو کیا؟ کہا کس نے کہا کہ قبول کیا میں نے؟ کہا تو میری خلافت میں بیٹھا ہے، ایک کام کر، جا کر لوگوں کو بتا دے کہ تو علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ لعنت کرتا ہے۔ صعصع بن سہان اتنے حاضر جواب تھے کہ وہاں سے اٹھے، ممبر پر گئے، ممبر پر جا کر کہنے لگے کہ اس شخص نے مجھے ممبر پہ بھیجا ہے ابھی کہ جو خیر کو مؤخر کرتا ہے، شر کو مقدم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں، تو پس میں اسی پر لعنت کرتا ہوں اور خدا بھی اس پر لعنت کرتا ہے۔ اب اس انداز میں جملے کہے کہ بہت سے لوگ تو سوچنے لگے کہ انہوں نے لعنت کس پہ بھیجی۔ امیر شام تو جانتا تھا۔ جب واپس آئے تو امیر شام نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو نے مجھ پر لعنت بھیجی ہے، دوبارہ جا، دوبارہ جا کر جو کام تجھے کہا تھا وہ کر۔ پھر ممبر پر آئے، کہنے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو لعنت کا کہہ رہا ہے میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور جو لعنت کر رہا ہے میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسے سمجھ میں آ گیا، اپنے دربار سے باہر نکالا، اتنے برجستہ تھے، اب چونکہ امان دی ہوئی تھی کر نہیں سکتا تھا، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تاریخ نے پھر روایت کا ایک جملہ لکھا کہ جمعے کا دن تھا، امیر شام خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے، اب بڑا عجیب ظریف قسم کا، تھوڑا مزاحیہ قسم کا واقعہ ہے کہ خطبہ دیتے دیتے امیر شام کے جسم سے ہوا خارج ہوئی، اور اتنی زوردار ہوا خارج ہوئی کہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے آواز سنی۔ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، اب یہ تاریخ کی کیفیتیں دیکھیں، صعصع کا جواب بھی دیکھیے گا، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ پروردگار عالم نے جسم کو خلق کیا۔ اب دیکھیں، اسپیکر کا ویسے بھی یہ کمال ہوتا ہے کہ بات کو سنبھالے، اور یہ تو امیر شام تھا، یہ دوسرے معاملات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا پروردگار عالم نے جسم کو خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے جسم میں روح کو رکھا ہے، پروردگار عالم نے جسم میں ہوا کو پیدا کیا ہے، اور جب ہوا کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے تو اس کے خارج ہونے کو انسان کے لیے راحت کا مقام قرار دیا، کہ جب خارج ہوتی ہے ہوا انسان راحت میں آ جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا کبھی تلاتم کی صورت میں پیٹ میں گھومتی رہتی ہے، ابھی امیر شام کہہ رہا ہے، اور کبھی بے موقع بے وجہ خارج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی نماز جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے بعد یہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اگر مثال کے طور پر مجھ سے یہ عمل ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ تلاتم ہو رہا ہے، تلاتم کا مطلب کیا ہے؟ مثلا بلوٹنگ ہو رہی ہے اور گیس پاس ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صعصع بن سہان بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، کہنے لگا تو نے بالکل صحیح کہا، پروردگار عالم نے جسم کو خلق کیا، اس میں روح کو رکھا، اس میں ہوا کو پیدا کیا۔ پھر کہنے لگے باقی جملے تو نے غلط کہے، پروردگار عالم نے بیت الخلاء میں اس ہوا کے خارج ہونے کو راحت قرار دیا ہے، منبر پہ خارج ہونے کو بدعت قرار دیا ہے۔ یعنی تو جو یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں نا کہ اس کے خارج ہونے کو راحت کا سبب قرار دیا ہے، سکون کا سبب قرار دیا ہے، تو وہ بیت الخلاء کے اندر قرار دیا ہے۔ یہ سب کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی حرکت کرنے کو راحت کا سبب قرار نہیں دیا، اور جو تو وجہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو خدا نے بدعت قرار دیا کہ تو دین کے اندر وہ چیز لانے کی کوشش کر رہا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر جا کر کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے امیر کا وضو تو باطل ہو گیا، صرف وضو باطل نہیں ہوا، نماز بھی باطل ہے، لہذا تم اپنی اپنی نمازوں کا انتظام کرو۔ یہ صعصع بن سہان اس مقام کے صحابی تھے کہ کسی مقام پر حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر شام نے ایک موقع ایسا آیا کہ جب امیر شام نے استقبال کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے جملے کہے تو عمر ابن عاص ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ دیکھیے علی کے چاہنے والے ہیں، اکیلے نہیں تھے، بصرہ سے امام کے چاہنے والے تھے، احنف بن قیس بھی ساتھ تھے، صعصع بن سہان بھی تھے، اور ایک دو صحابی اور بھی تھے۔ استقبال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں
جب یہ شام پہنچے ہیں امام کے چاہنے والے، تو کہنے لگا کہ تمہیں ویلکم کرتا ہوں اس زمین کے اوپر کہ جو بڑی مقدس سرزمین ہے. یعنی سرزمین شام کی تعریف کر رہا ہے کہ مقدس سرزمین پہ تمہیں ویلکم کرتا ہوں. میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں اس زمین کے اوپر کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے. میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں اس زمین کے اوپر کہ جہاں پر حشر و نشر برپا ہونے والا ہے. ایک مرتبہ سعصہ بن سہان دیکھنے لگے، متوجہ ہو کر کہنے لگے زمین مقدس نہیں ہوتی، اعمال مقدس بناتے ہیں. تو جو کہہ رہا ہے نا زمین مقدس ہے، زمین مقدس نہیں ہوتی. انسان کے اعمال اس زمین کو مقدس بناتے ہیں. اور تو جس جگہ پر ہو، تو کیا سمجھتا ہے وہ زمین مقدس ہوگی؟ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو نے جو جملہ کہا کہ انبیاء کی سرزمین پر تو خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کرتا ہے، تو اس زمین پر انبیاء سے زیادہ تو فرعون رہ کر گزرے. یعنی تو تعریف کر رہا ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے. انبیاء کی تعداد تو بڑی لمیٹڈ تھی، جو فرعین گزرے، جو منکرین گزرے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو یہ بات بھی تیری غلط ہے. پھر کہا تو جو یہ کہتا ہے کہ حشر و نشر کی سرزمین، تو بس اتنا یاد رکھ کہ مومن دنیا میں کسی بھی مقام پر ہو، اسے اس سرزمین سے دوری نقصان نہیں پہنچائے گی، اور کافر کسی بھی جگہ پر ہو، کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اسے زمین سے قربت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی اگر دیگر الفاظ میں کہوں تو مومن کی روح کسی بھی مقام پر ہو وادی السلام تک پہنچ جائے گی، اور کچھ رسول اللہ کے قریب دفن ہو کر بھی اس منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے کہ جس منزل کو پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو ایک مرتبہ امیر شام نے جب یہ سارے کے سارے جوابات سنے، کہنے لگا کہ اگر سارے کے سارے لوگ اولاد ابو سفیان ہوتے تو کتنے چالاک ہوتے. جناب سعصہ بن سہان کہنے لگے کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد میں تجھ جیسے بیوقوف بھی پیدا ہوئے. جب آدم کی اولاد سارے کے سارے عقل مند نہیں ہوئے تو ابو سفیان کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمر ابن عاص نے پھر امیر شام کی طرف دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا علی کے چاہنے والے ہیں، پریشان مت کرنا. علی کے چاہنے والوں کا ایک کمال تاریخ کے اندر ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو بقیہ مقامات پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کو، مومن کو مضبوط ہونا چاہیے. اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے عقیدے کو نہ ہلا پائے، اس کے عقیدے کے اوپر طنز نہ کر پائے، اور وہ جواب دینے کے قابل ہو. وزان گرامی، آج کی شب 7ویں شب ہے. دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور آج جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، جس طریقے سے میرے مولا امیر المومنین نے ابوالفضل عباس کی تیاری کی تھی نا، اسی طریقے سے امام مجتبیٰ نے بھی ایک تیاری کی تھی. آج جس قربانی کا تذکرہ ہے وہ حسن کی قربانی کا تذکرہ ہے. یاد رکھیے حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. روایتوں کا عجیب جملہ ہے کہ امام حسین کی قربانی جناب یحییٰ سے ملتی ہوئی قربانی ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ یحییٰ پر بھی ظلم کیا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یحییٰ پر نہیں آئیں، حسین پر آئی ہیں. جب سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ کون سی چیزیں تھیں جو یحییٰ کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن حسین کے ساتھ ہوئی، جواب ملا کہ یحییٰ کو تنہا شہید کیا گیا تھا، حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں اور بچوں کو شہید کیا گیا. کہ یحییٰ کے ہاتھ میں کسی بچے کی شہادت نہیں ہوئی تھی، حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا علی اصغر مارا گیا. پھر روایت کا جملہ ہے کہ یحییٰ کا لاشا پامال نہیں ہوا تھا، حسین کا لاشا پامال ہوا. پھر روایت کا جملہ ہے کہ یحییٰ جب اس دنیا سے گزرے نا تو پیاسے نہیں گزرے تھے، حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا گزرا. پھر روایت کا جملہ ہے
کہ یحییٰ جب اس دنیا سے گزرے تھے نا، یحییٰ کے جسم کے حصوں کو کسی نے نہیں کاٹا تھا، لیکن حسین جب اس دنیا سے گزرا ہے نا، حسین کی انگلیوں کو کسی نے کاٹ لیا۔ یحییٰ جب اس دنیا سے گزرے نا تو یحییٰ کے خانوادے کو قید نہیں کیا گیا تھا، حسین جب اس دنیا سے گزرا ہے حسین کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ جب یحییٰ اس دنیا سے گزرے تو یحییٰ کے خانوادے کو بازاروں اور درباروں میں نہیں پھرایا گیا، حسین کے خانوادے کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ عزیزو، حسین نے بڑی قربانی دی۔ آج حسین کی بارگاہ میں حسن کی قربانی کا تذکرہ کرنا ہے۔ جب میرے مولا حسن کا آخری وقت آیا نا، روایتوں نے جملہ لکھا، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، آخری وقت آیا، زوجہ کو بلایا، وصیت کی، کہا بچے کو لے کر آؤ۔ جب بچے کو لے کر آئے، ایک تعویذ حسن نے بچے کے گلے میں ڈالا اور ماں سے کہا کہ جب بچے پر زندگی میں سب سے مشکل ترین وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں، شب عاشور میرا مولا ہر کسی کو بٹھا کر عاشور کے دن کا احوال سنا رہا ہے۔ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں میرا مولا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے، کل حبیب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے، سب کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بچہ انتظار میں ہے کہ کب چچا میرا بھی تذکرہ کر دے۔ چچا کے پاس جا کر پوچھتا ہے، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ حسین پلٹ کر سوال کرتے ہیں، اے قاسم ذرا یہ تو بتاؤ کہ شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے شہادت۔ اب حسین دوبارہ شہادتوں کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے، علی اصغر بھی شہید ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب قاسم نے علی اصغر کا نام سنا نا، ایک مرتبہ جوش میں آ کر کھڑے ہوئے، کہا چچا اتنا بتائیے کیا فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی؟ چچا اتنا بتائیے کیا فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی؟ امام حسین نے قاسم کو گلے لگایا اور پھر شہداء کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ شہیدوں کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں، بچے کا نام نہیں آتا، بچہ بار بار سوال کرتا ہے کہ میرا نام بھی شہیدوں میں شامل ہے۔ حسین ایک جواب دیتے ہیں، اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو میرے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، حسن کی یاد آ جاتی ہے۔ بار بار چچا سے سوال کرتے ہیں۔ روایت نے جملہ لکھا کہ بچے نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ ہر کسی کا نام شامل ہے لیکن میرا نام شہیدوں کی فہرست میں نہیں آتا۔ روتے روتے اپنی ماں کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اماں، ام فروا کی خدمت میں آئے، کہا اماں چچا ہر کسی کا نام لے رہے ہیں، میرا نام شہیدوں میں نہیں آ رہا۔ ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بچے کا ہاتھ پکڑ کر حسین کی خدمت میں آئی اور کہا آقا کیا کل میرے بچے کا نام شہیدوں میں شامل نہیں ہے؟ کیا میرے بچے کا نام شہیدوں میں شامل نہیں ہے؟ اور حسین نے جواب دیا ہے، ام فروا کل تیری قربانی سب سے زیادہ قبول میں فروا کل تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ عزیزو، جب صبح عاشور آئی، بچہ بار بار چچا کی خدمت میں آتا ہے، چچا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے، چچا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین فقط ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے قاسم تو میرے بھیا حسن کی آخر نشانی ہے، اے قاسم تو میرے بھائی کی شبیہ ہے، تجھے حسین کیسے اجازت دے دے؟ روایتوں کا جملہ ہے کہ بار بار اجازت مانگنے کے لیے آتا ہے، چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب بچہ بڑا غمخوار ہوا، جا کر بیٹھ کر رونے لگا کہ اچانک اسے وصیت یاد آئی کہ بابا نے کہا تھا کہ جب زندگی میں مشکل ترین مرحلہ آئے اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ گلے سے تعویذ اتارا، تعویذ کو جب کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا کی وصیت تھی کہ اے بیٹا قاسم کل کربلا میں حسن موجود نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو چچا پر قربان کر دینا، اور اگر چچا انکار کرے یہ خط جا کر چچا کی خدمت میں پیش کر دینا، چچا کو دکھا دینا، تمہیں اجازت مل جائے گی۔ عزیزو، روایت
روایت کا جملہ ہے قاسم نے وہ تعویذ لیا، وہ خط لیا، حسین کی خدمت میں آئے، حسین کی خدمت میں آ کر کہا چچا اس تعویذ کو دیکھ لیجئے، اور جیسے ہی میرے مولا نے تعویذ کو دیکھا آنکھوں سے لگایا، چوما، کہا اے قاسم اپنے بابا کی وصیت لے کر آئے ہو، قاسم اپنے بابا کا خط لے کر آئے ہو۔ ایک مرتبہ قاسم نے چچا کے قدم چومے، کہا چچا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت ہے، اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا اے قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن مجھے اپنے بھیا کی بہت یاد آئے گی۔ ایک مرتبہ ام فروا سے کہا قاسم کا کوئی نیا لباس موجود ہے، کوئی نیا لباس موجود ہے؟ ام فروا نے کہا کہ نہیں کوئی نیا لباس موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب تبرکات کا صندوق تو لے کر آؤ، زینب تبرکات کا صندوق لے کر آؤ۔ جیسی تبرکات کا صندوق لایا گیا، حسین نے نیا لباس نکالا، حسین نے لباس قاسم کو پہنایا، بھائی کا امامہ پہنایا، بالکل اسی طرح تیار کیا جیسے ایک دولہے کو تیار کیا، بالکل اسی طرح سے تیار کیا جیسے دولہے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں تیار کرنے کے بعد حسین نے قاسم کو اس انداز میں گلے لگا کر گریہ کیا کہ روایت نے جملہ لکھا کہ حسین بے ہوش ہو گئے، حسین بے ہوش ہو گئے، گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ بہن کے آنسوؤں نے حسین کو ہوش دلایا، اور اب قاسم رخصت ہونا چاہتے ہیں، ماں کی خدمت میں آئے، ماں کو کہنے لگے اب مجھے اجازت دو، اب میں چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا اے قاسم جا رہے ہو، جب تمہارا لاشا آئے گا تو کیسے پہچانیں گے؟ قاسم نے اپنے گریبان کو چاک کیا، کہا اماں اگر لاشا سلامت آ جائے، اگر لاشا سلامت آ جائے تو گریبان چاک سے پہچان لینا کہ کسی یتیم کا لاشا ہے، اور اگر لاشا سلامت نہ آیا تو اتنا مختلف ہوگا، اتنا منفرد ہوگا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قاسم کا لاشا ہے۔ عزیزو قاسم رخصت ہوئے، حسین نے دوبارہ آگے بڑھ کر گلے لگایا، اپنے بھائی کے بیٹے کو گلے لگایا، امامے کے دو طرف سے شانوں کو چاک کیا، اے قاسم جاؤ تمہیں رخصت کیا۔ اب قاسم آگے بڑھے، علی کا لال، حسن کا لال جنگ کر رہا ہے۔ روایت نے جملہ لکھا کہ ارزق شامی کہنے لگا میرا بچہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک بیٹا آگے بڑھا، قاسم نے اسے واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا آگے بڑھا، قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا، تیسرا بیٹا آگے بڑھا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ ارزق شامی کے سارے بچوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا۔ اب یہ باپ کے جس کے 4 بچے واصل جہنم ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ حسین نے جب دیکھا کہ ارزق شامی آ رہا ہے، ام فروا سے کہا ام فروا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، ام فروا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، تمہارے بیٹے پر مشکل ترین وقت آ گیا ہے۔ ام فروا نے دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، حسین نے کہا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی، ارزق شامی کو بھی واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہوا، صدا بلند ہوئی، علی کا شیر ہے، حسن کا بیٹا ہے، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا، مختلف سمتوں سے گھیر کر اس پر حملہ کرو۔ روایت جملے کہنے لگی کہ کہیں سے پتھر آنے لگے، کہیں سے تیر آنے لگے، کہیں سے نیزے آنے لگے۔ ابھی یہ بچہ اپنے آپ کو ان تیروں سے بچا رہا ہے، نیزوں سے بچا رہا ہے کہ اتنے میں بلون چھپ کر آگے بڑھا اور قاسم کے سر پر اس انداز میں وار کیا کہ سر میں تلوار پیوست ہوئی۔ بچہ سواری پر سنبھل نہ سکا، ارے جوان تھا، سواری پر سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ صدا دی، السلام علیکہ یا اماں، چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی صدا بلند ہوئی، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، لیکن عزیزو جتنی دیر میں عباس پہنچتے، جتنی دیر میں حسین پہنچتے، بچے کا پیر زین میں الجھا، بچہ زمین پر اس انداز میں گرا کہ کربلا میں سواریاں ایک طرف سے دوسری طرف ہوئی، دوسری طرف کی سواریاں دوسری طرف ہوئی۔ ارے قاسم کا جنازہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ جب حسین سرانے پہنچے، جسم کے ایک حصے کو ایک طرف سے اٹھایا، کچھ ٹکڑوں کو عباس نے اٹھایا۔ ایک جملہ عباس نے کہا، اے قاسم چچا تجھ سے بہت شرمندہ ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب جسم کے سارے ٹکڑوں کو جمع کیا، حسین نے لاشے کو گٹھڑی میں ڈالا، گٹھڑی اٹھا کر
پر خیمے کی طرف آ رہے ہیں. کسی نے سوال کیا قاسم کا جنازہ کہاں پر ہے؟ حسین نے گٹھڑی کو گنج شہیدہ میں رکھا، گٹھڑی کو رکھ کر بیٹھ گئے. ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا. آج حسین غریب ہو گیا. ہائے میرا قاسم. ام فروا نے کہا میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی، میرے بچے کا لاشا غائب ہوا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون ماتم حسين. جاؤں 100 بار میں تم پہ واری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. کہ لاؤ جلدی سے دولہا بناؤں، تیری بارات کو میں سجاؤں. گھر میں بیٹھی ہے دلہن بیچاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. ارے یہ بتا دو کہاں جا رہے ہو، کس لیے دل کو تڑپا رہے ہو. روک لو تم سواری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. کہ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے. کہ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے. کہ بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. کہ آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے، آج مانجھا بٹھانے کا دل ہے. تم کو دولہا بنانے کا دل ہے. بیویاں راہ تکتی ہیں ساری، کہ آج مہندی ہے قاسم تمہاری. رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری. کہ
کہ حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، با ادب سر جھکائے ہوئے ہیں، حور و بلما بھی آئے ہوئے ہیں، با ادب سر جھکائے ہوئے ہیں، کس نے گردن تمہاری اتاری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، کہ رنگ مہندی کا گہرا رچا ہے، ہاتھ میں دیکھو کنگنا بندھا ہے، بات سن لو ذرا تم ہماری، آج مہندی ہے قاسم تمہاری، رو کے خیمے میں زینب پکاری، آج قاسم ہے قاسم، ہے 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 قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم 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 ہے قاسم، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے
قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم 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 وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بینڈ غریب دوس کوئی وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بینڈ غریب دوس کوئی ہن ہتھ آزاد تے مر جاندی ہن ہتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم 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 کس شان سے تو اولاد بنے کس شان سے تھی بارات چلے کس شان سے تو دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن اجرے میں بیٹھی رہی دلہن اجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قاسم ہے
ہر